جی السلام علیکم، کیسے آپ محمود صاحب؟ خیریت سے ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ایک وقفہ آ گیا بیچ میں ذرا، ہاں خیر وقفہ بھی ضروری ہے، وقفہ بھی ضروری ہے، تو چلیے اب اس ٹی ہفتے وی سے کے ہر پروگرام میں آتا ہے اور نجی زندگی میں بھی بہت ضرورت ہے کہ وقفہ ضروری ہے۔ تو آج اب انشاءاللہ شروع کریں گے جگر مراد آبادی سے۔ جگر مراد آبادی، ہم نے تو مراد آباد کے برتن سنے تھے، جگر کہاں سے آ گیا؟ وہ بھی پرانی بات ہو گئی ہے۔ اچھا 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 اچھا، آج کل کس گھر میں برتنوں میں المونیم کے برتن میں کھایا جاتا ہے؟ ہر تو جگہ پر زندگی پوری ڈسپوزیبل ہو چکی ہے، شیشے کی پلیٹیں یوز ہو اینڈ گئی۔ تھرو، وہ بھی ختم ہو گئی شیشہ چاہیے۔ تو صاحب اب ہم شروع کرتے ہیں۔ اردو شاعری کی ابتدا سے بعض شاعروں نے اپنا اصلی نام پس پشت رکھ کر کے شاعرانہ نام تخلص ایڈاپٹ کیا، جی اور تخلص کے ساتھ انہوں نے اپنے جائے تولید جہاں پیدا ہوئے تھے اس کا نام رکھا۔ جی جی مرزا ذوق دہلوی، جی، جوش ملی آبادی، ریاض خیر آبادی، خیر آبادی، مجہور سلطان پوری، یہ لوگ ہیں۔ اچھا، ان کی یہ روایت یا بدعت کہہ لیں پنجاب کے شاعروں نے اپنائی۔ اچھا، شاعر لدھیانوی، ہاں 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 ہاں، حفیظ جالندھری، جی حفیظ ہوشیار پوری جی، اور مجید لاہوری وغیرہ بھی۔ یہ تو لوگ اقبال کو بھی اقبال لاہوری لکھتے ہیں، حسن ایرانی کے لوگ وہ لکھ دیں، لیکن علامہ اقبال نے خود لاہوری نہیں لکھا اپنے آپ کو۔ اچھا، یہ جو نام یہ تخلص کے ساتھ ایسے مشہور ہو گئے جی کہ ان کا اصل نام کسی کو معلوم ہی نہیں ہے۔ صحیح، کسی کو کیا معلوم کہ جوش ملی آبادی کا نام شبیر حسن خان تھا۔ ویسے جب شبیر حسن خان نے بھی کئی نام بدلے، ہاں لیکن کئی مرثیوں میں شبیر کا نام آیا ہے، اس لیے وہ تو پھر بھی لوگ جانتے تھے۔ باپ نے شبیر احمد خان رکھا تھا، جی 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 جی، لیکن ان کو انہوں نے شبیر حسن خان کر دیا۔ مجہور سلطان پوری جو تھے، اسرار نام تھا، کس کو معلوم ہے اسراری ہے؟ تو اس شاعر لدھیانوی کا نام عبدالحی تھا۔ جی اچھا صاحب، اچھا میرے خیال نثر نگاروں میں کافی رہا ہے۔ اب ابن انشا کا اصل نام تو کم ہی لوگوں کو معلوم ہے، شیر محمد خان جی۔ ایسے کافی نثر نگاری میں دیکھتا ہوں جو قلمی ناموں سے مشہور ہے، اپنی اپنی مجبوریوں اور ضرورت کی وجہ سے۔ اچھا، ابن انشا کی وہ حرف المولت ہے، جی جی جی، مطلب وہ شاعر بھی تھے، جی ان کا کلام بھی بہت مقبول ہوا یہ ہے۔ تو جگر مراد آبادی بھی ان لوگوں میں شامل ہے، اور ان کا اصلی نام علی سکندر تھا۔ صحیح، پیدائش مراد آباد میں ہوئی، یو پی میں، 6 اپریل 1980 میں پیدا ہوئے۔ دلچسپ بات ہے، اگر کسی کو کہے کہ علی سکندر کی کوئی نعت، کوئی شعر، کوئی غزل، کوئی جانتا نہیں ہے، کوئی جانتا ہی نہیں ہے۔ اچھا، مراد آباد کے برتن ہندوستان میں بہت مشہور تھے۔ جی 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 جی، یہ اس دور کی بات ہے جب گھروں میں المونیم کے برتن تھے، پھر اس کے بعد پلاسٹک اور میلامائن آیا، اس کے بعد اب شیشے کے برتن ہے۔ اب شیشے کے برتن سے بھی کچھ زیادہ ڈسپوزیبل بھی چلنے لگے۔ جی ہاں، شیشے کے برتن تو شیشے کی الماری بند رہتے ہیں کہ بہو اپنے ساتھ لے کر آئی تھی۔ اچھا، کسی گھر کی دعوت ہوتی ہے جی 25-30 آدمی میں، تو وہ ڈسپوزیبل پلیٹ ہی استعمال کرتے ہیں کہ یار کون پہلے دھو اور بعد میں دھو وغیرہ، یوز اینڈ تھرو۔ اب صاحب مراد آباد جو ہے وہ ان برتنوں، المونیم کے برتنوں کے لیے بہت مشہور تھا۔ تب پچھلے 100 سال پہلے غزل کا پرانا رنگ جو تھا، قدیم رنگ تھا، اس کے جو بڑے بڑے شاعر گزرے ہیں ان میں پانی بدایونی، اصغر گونڈوی، داغ دہلوی، حسرت موہانی، اور پچھلے ابھی 58 سال پہلے انتقال ہوا ہے قمر جلالی کا۔ جی بہت بڑا نام، بہت بڑا نام۔ پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ روس میں اشتراکی انقلاب 1917 میں آئے، 1917 میں، اس کے اثرات انڈیا میں بھی پیدا ہوئے، ہندوستان میں، ترقی پسند شعراء کا بڑا دور ہے۔ اس کے نتیجے میں غزل نے ایک نیا روپ دھارا۔ پہلے غزل صرف محبوب سے بات کرنے کا نام تھا، اب غزل کے اندر دنیا کی حقیقتیں وغیرہ بھی شامل کر دی گئی۔ فیض احمد فیض، مجہور سلطان پوری اور شاعر لدھیانوی وغیرہ نے اسے اختیار کیا۔ حالانکہ میرے خیال نیچر کی شاعری میں نظم زیادہ آگے رہی ہے۔ ہاں، نظم آگے رہی ہے، لیکن اب غزل میں بھی اس سے متاثر ہو گئی۔ جی جی، وہ فیض کہہ گئے ہیں نا، دنیا نے تیری یاد سے بیگانہ کر دیا، تجھ سے بھی دل فریب ہیں غم روزگار کے۔ اس طرح کی باتیں پہلے نہیں ہوتی تھی، صحیح، لیکن پھر اب آنے لگے۔ تو جگر مراد آبادی
غزل کے قدیم طرز کے شاعر تھے, صحیح, بہت بڑے شاعر تھے. ان کا ترنم بھی بہت اعلیٰ تھا جی, اور اس پر بہت لوگوں نے لکھا ہے. جگر صاحب پر بہت بڑے بڑے لوگوں نے خاکی لکھے. علی گڑھ کے رشید احمد صدیقی نے تو دو یا دو سے زیادہ لکھے ہیں. شاہد احمد دہلوی نے لکھے ہیں, مالک رام نے لکھے ہیں, اور بھی مشہور لوگوں نے ان کی شاعری پہ تبصرے کیے ہیں. ماہر القادری نے ان پر تعزیتی مضمون لکھا ہے, بڑا طویل قسم کا. سب نے ان کی رواداری, شرافت اور بھائی چارگی کا ذکر کیا, بڑے اچھے الفاظ میں ذکر کیا ہے. ساتھ یہ بھی ذکر کیا کہ وہ مائع نوشی کے بڑے شوقین تھے. شرافت اور رواداری, بلا کے مائع نوش تھے, اور شرافت اور رواداری بھی تھی. اچھا, جو کہ مائع نوشوں میں ذرا کم ہی ہوتی ہے. یہ تو کھلا تضاد تھا نا, کھلا تضاد تھا. اب ایک حصے تک, زندگی کے ایک بڑے حصے تک مائع نوشی کا شکار رہے. ان کا اپنا کہنا ہے, سب کو مارا جگر کے شیروں نے, اور جگر کو شراب نے مارا. جی, جگر صاحب کی مائع نوشی بھی عجیب انداز کی تھی, نہ دن کی اور نہ رات کی پرواہ. عام طور پر بادہ نوشوں کا شغل سورج غروب ہونے کے بعد شروع ہوتا ہے. یہ بڑا ڈسپلن ہے, بڑا. ہاں, لیکن ہاں, جو صاحب پوچھتے تھے مغرب ہو گئی نہیں, آپ نے بتایا تھا کہ مغرب ہو گئی یا نہیں. سورج غروب, ہم مغرب تو نہیں کہتے ہیں, سورج غروب کرنے کا کہہ لیں. اور لیکن جگر صاحب میں اس طرح کی کوئی پابندی نہیں تھی. صبح ہو, شام ہو, رات ہو, کوئی بھی وقت ہو, اور نہ ہی اچھی بری کی تمیز بھی نہیں تھی. اچھا, ہاں, جیسی مل جائے, اور اچھی پیلی خراب پیلی, یہ ریاض خیر آبادی کا شعر ہے. اچھا اچھا, اچھی پیلی خراب پیلی, جیسی ملی شراب پیلی. رشید احمد صدیقی صاحب علی گڑھ والے, جی, ان کی کتاب ہے گنج ہائے گرا مایا. اس میں لکھتے ہیں کہ اصغر گونڈوی صاحب سے جگر کے خاص تعلقات تھے. یہ دونوں ہمزلف بھی تھے, اور اصغر صاحب ان کی بے راہ روی پہ کوڑتے بھی تھے, لیکن ان سے محبت بھی کرتے تھے. جگر صاحب بھی انتہائی خود فراموشی کے عالم میں بھی اصغر صاحب کا بہت پاس رکھتے تھے. مرحوم اصغر صاحب جگر سے کہتے تھے کہ جو چاہے کر لو, تم کو آنا یہیں پڑے گا. اور جگر صاحب ایسے غیور, پسند, قانے اور سادہ مزاج شاعروں میں دیکھنے میں کم آئے, جن کو اپنے نزدیک بزرگ یا بہتر سمجھتے, اس کا لحاظ اس طرح سے کرتے جیسے پرانے زمانے میں چھوٹے اپنے بڑوں کا کرتے تھے. بڑی رواداری. اچھا, یہ بھی 50 کے سن کا خاکہ لکھا ہوا ہے, تو وہ اب پرانے زمانے میں, اس سے پرانا زمانہ کتنا ہوگا. لیکن وہ لکھتے ہیں کہ جگر صاحب جیسا منہ پھٹ آدمی بھی کم ملے گا. کسی کی شہرت سے, دولت سے, ان سب سے مروب ہونا تو وہ جانتے ہی نہیں تھے. اپنی افتاد طبع طبیعت سے بعض موقعوں پر عجیب نزاکتیں پیدا کر دیتے تھے. ظاہر ہے منہ پھٹ آدمی جو ہے, بالکل. نذیر صدیقی صاحب کی کتاب ہے جان پہچان, جی, اس میں وہ لکھتے ہیں کہ ان کے دوست کلیم سسرامی, یہ ڈھاکہ میں تھے. اچھا اچھا اچھا. نذیر صدیقی صاحب کا بھی زندگی کا بڑا حصہ ڈھاکہ میں گزرا. انہوں نے لکھا کہ جگر صاحب سے پوچھا کہ آپ اصغر گونڈوی کے شاگرد ہیں, کبھی آپ نے ان سے اصلاح لی؟ جگر صاحب نے کہا کہ اصغر صاحب سے اشعار پہ تو کبھی اصطلاح نہیں لی, لیکن میری زندگی میں جو انقلاب آیا وہ انہی کے فیضان کا نتیجہ ہے. اچھا, بغیر اصلاح لیے ہوئے. ہاں, ذاتی زندگی کی بات کرے شاعران. اسی نشست میں انہوں نے اس بات کی تردید کی کہ وہ سیماب اکبر آبادی کے شاگرد ہیں, اور نہ ہی انہوں نے داغ سے اصلاح لی, اور جو کہ آج کل ہر کوئی ایک دوسرے کو اپنا شاگرد بنا دیتا ہے. البتہ رسا رامپوری سے انہوں نے اصلاح لی ہے. اچھا, مطلب یہ انہوں نے مانا کہ میں نے اصلاح لی ہے رسا رامپوری سے. اب پھر انہوں نے کہا بھائی میں تو اپنے آپ کو کائنات کے ذرے ذرے کا شاگرد سمجھتا ہوں. واہ, شاعرانہ مار مار دی انہوں نے. اسی مضمون میں لکھتے ہیں کہ جگر صاحب سے کسی نے پوچھا آپ عورتوں کی شعرگوئی کے کیوں خلاف ہے؟ اچھا. جگر صاحب نے کہا کہ عورت تو بذات خود ایک شعر ہے, تو شعر کا شعر کہنا کیا معنی؟
خوبصورت عورت کو وہ شاعری مطلب جگر صاحب نے وہی کیا کہ بنیا گڑنا دے تو میٹھی بات تو کرتے ہیں، بات تو کہتے ہیں. شاعرہ نہیں مانا بلکہ اسی بات کو مہر قادری نے ان کے تعزیتی مضمون جو ان کے رسالے فاران میں شائع ہوا تھا، اور جسے طالب الحاشمی صاحب لاہور کے انہوں نے ترتیب دے کر یاد رفتگان میں شامل کیا ہے. یاد رفتگان 2 جلدوں میں آئی ہے. صحیح. تو دوسری جلدوں میں لکھا ہے کہ عورتوں کی شعر گوئی کے سخت مخالف تھے. جی. کہتے تھے عورت تو خود شعر کا موضوع ہے، اس پر شعر کہا جاتا ہے، نہ کہ وہ دوسروں پر شعر کہے. صحیح. اس کے ساتھ وہ عورتوں کا احترام بھی بہت کرتے تھے. ایک زمانے میں غزل کو تو کہتی تھی عورتوں سے عورتوں سے بات کرنا. ہاں جی. عورت نہیں، حسینہ سے بات کرنا. اچھا، وہ اتنا احترام کرتے تھے کہ ایک مشہور شاعرہ گزری ہیں زہرہ نگاہ. جی 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 جی. ہاں. تو جگر صاحب کا شعر ہے کہ اگر نہ زہرہ جبینوں کے درمیان گزرے، اگر نہ زہرہ جبینوں کے درمیان گزرے تو کیسے کٹے زندگی کہاں گزرے. اوہو، تو کیسے کٹے زندگی کہاں گزرے. تو اگر کہیں زہرہ نگاہ جب موجود ہوتی تھی تو اگر نہ زہرہ جبینوں کی نہیں پڑھتے تو اس کی جگہ زہرہ کی جگہ ماہ جبینوں پڑھتے ان کے احترام میں. ورنہ ان کا نام اچھلے دل میں زہرہ جبینی لٹکا ہوا تھا، ورنہ تو وہ شعر بھی تبدیل کر لیتے. اچھا، جگر صاحب پر کوئی ایک خاکہ منشی عبدالرحمان نے لکھا ہے. صحیح. ان کی کتاب ہے چند ناقابل فراموش شخصیات. جی. وہ یوں لکھتے ہیں کہ خوش نظر، خوش خیال، تکلف سے برطرف، تصنع سے پاک، شعلہ سما، دوری و مہجوری کے شاعر، عشق و حقیقی کے جو یا زائر حرمین شریف حضرت جگر مراد آبادی مشاہیر شعراء میں سے تھے. نقالانہ اور استادانہ مشاقی کو ننگ اور آڑ سمجھتے تھے. قصائی بندی یا ایرانی عاشق کی طرح حسن عشق کو ذلیل کرنے کے روادار نہ تھے. آپ کی انتشار پسند شعراء کی طرح وطنی اور قومیت کے گیت گانا بھی پسند نہیں کرتے تھے. حتی الوسع سیاسی نظموں سے پرہیز کرتے تھے. آپ نسائیت اور عمومیت زدہ ادب کو حیات ملی کے لیے قاتل سمجھتے تھے. رشید احمد صدیقی لکھتے ہیں کہ جگر صاحب کی شاعری میں محبوب کی عفت میں کہیں خلل نظر نہیں آتا. ان کا کلام اس آلودگی اور بے راہ روی سے پاک ہے جو ہماری شاعری اور سوسائٹی میں آج کل نظر آتی ہے. اب دیکھیے صاحب، ایک بڑا باریک نقطہ ہے. کیا؟ کہ جگر صاحب کو خوش نظر، خوش شکل اور یہ سب کہنا مصنفوں کی خوش گمانی ہے. اچھا، بدگمانی نہیں کہوں گا، خوش گمانی ہے. ریڈیو کے اعلیٰ پائے کے عہدیدار صحیح حمید نسیم جو بخاری صاحب کے نائب تھے، ان کی سوانح ہے ناممکن کی جستجو. اس میں ان کی ظاہری شکل و صورت پر انہوں نے تبصرہ کیا ہے اور ان کے مستی بھرے انداز کا نقشہ کھینچا ہے. جگر صاحب جب حمید نسیم سے ملے تو شراب سے تائب ہو چکے تھے، لیکن سیاہ مستی کا عالم باقی تھا. صحیح. ان کے کہنا تھا ترک میں کشی پر بھی وہی ہے میں کشی اپنی. ترک میں کشی پر وہی ہے میں کشی اپنی. یہ اس کے بعد بھی اتنے مست رہا کرتے تھے. جگر صاحب اصغر گنڈوی کے ارادت مندوں میں شامل ہو کر جذب و سلوک کے منازل طے کر رہے تھے. صحیح. اب وہ حقیقت کی طرف آتے ہیں. نہایت بدصورت آدمی تھے، لیکن حیرت ہے کہ ان کی محفل میں بیٹھو تو کچھ لمحوں بعد ان کی شخصیت بہت پرکشش محسوس ہونے لگتی تھی. صحیح. جگر صاحب کو انہوں نے دیکھا تو وہ کہتے ہیں کہ بر صغیر کی اس خاص و عام مقبول شاعر کا بڑے غور سے جائزہ دیا. اس نے اس مست شاعر کو پورے 28-20 برس انگنت مشاعروں میں شرکت فرماتے دیکھا. صحیح. بہت قریب سے دیکھا. حیدرآباد سندھ جب وہ آتے تو حافظ مبارک علی شاہ کے ہاں قیام کرتے تھے. وہاں انہیں متعدد بار گھریلو محفلوں میں بے تکلفی سے بیٹھے دیکھا. وہ اپنے بادلوں کی لٹوں کو جو ٹوپی کے نیچے سے باہر نکلتی تھی ایک خاص اسلوب سے نکلی ہوتی تھی
ہمیشہ ایک خاص انداز سے، ایک خاص زاویے سے جھٹکتے تھے، واہ، اور وہ یوں کہ پورے چہرے پہ بکھر جاتی اور پھر اپنی اصلی جگہ پر پہنچ جاتی. مطلب وہ کہتے تھے نا کہ لٹ الجھی سلجھا جا رہے بالا، کسی نہیں کہتے تھے وہ ان کے پاس سلجھانے والا کوئی نہیں تھا. یہ ہے. اور حمید نصیب نے دیکھا کہ وہ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر لٹوں کو کی نشست بڑی احتیاط سے بنایا اور کمال مہارت سے جماتے اور بڑا وقت لگاتے تھے، اور لباس کو بھی آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر چست کرتے. ان کا اظہار بند ہمیشہ اچکن سے 1-8 سینٹی میٹر نیچے ہوتا تھا. اچھا، یہ ان کی خاص پہچان تھی. اچھا، نئے لوگوں کو بتا دیں، پنجاب میں اظہار بند کو ناڑا کہتے ہیں، اور کچھ لوگ اسے نالا بھی کہتے ہیں. حالانکہ نالا اور شکوہ الگ چیز ہے، اس کو بھی کہتے ہیں. تو انہوں نے اظہار بند دکھائے. ایک ہی جگہ پر بیٹھنے سے، یہ اظہار بند ہے کہ آزار بند ہے؟ اظہار بند ہے، اظہار بند ہے. اچھا، بہت سے لوگ پتہ نہیں کہ اس کو آزار بند وہ آزار تو دوسری چیز ہو گئی نا. اسی حوالے سے کہتے ہیں کہ ان کو وہ کہیں بھی بیٹھے کیسے بھی وہ ہمیشہ لٹکتا رہتا تھا اور اس کی جگہ ہمیشہ قائم رہتی تھی. بغیر استثناء ان کا خیال تھا کہ ان کی ظاہری آرائش مشاعروں کے لیے بہت احتیاط سے مرتب کرتے تھے. اس سے ان کے بارے میں سامعین اور حاضرین کے بارے میں، حاضرین کے دلوں میں تاثر قائم ہوتا. ایک لاؤبالی اور مست شاعر کا جو ترک مہکشی پر بھی مست و سرشار ہے. یہ چھب جگر صاحب کا مست شاعر کی حیثیت سے تھا. ان دنوں ہر شاعر بڑی محنت سے، بڑے ریاض سے اپنے منفرد ترنم وضع کرتا تھا، اور اپنی منفرد وضع قطع اور شخصیت بھی PR پبلک ریلیشن قائم بھرپور تاثر تھا. ان کا یہ تراشا تھا، ہر اس طرح کا تراشا ہر مشاعرے باز شاعر کے لیے ناگزیر تھا. ان کی شکل و صورت پہ تو حمید نعیم نے بہت بے باک انداز میں گفتگو کی ہے کہ نہایت بدصورت تھے. رشید احمد صدیقی نے بھی نرم الفاظ میں اس کا ذکر کیا ہے. جگر صاحب شکل و صورت کے اچھے نہ تھے، لیکن ان کا مسکرانا اور رہ رہ کر ہنس پڑنا اور جلد ہی کچھ کہنے لگنا، میں یعنی رشید صدیقی صاحب اس وقت اس کو کسی تشبیہ و استعارے سے بھی واضح نہیں کر سکتے تھے. صحیح. یہاں تک کہ اس کو کسی حسین دوشیزہ یا معصوم بچے کے مسکرانے اور ہنسنے سے بھی تشبیہ دینا ناکافی سمجھتے تھے. ہنسنے کا انداز اس قدر دل لبھانے والا ہوتا تھا. وہ علی گڑھ آتے تھے تو رشید صدیقی صاحب کہیں ٹھہرتے تھے، اور یہاں تک کہ ان لوگوں میں اتنی دوستی ہو گئی کہ ایک دوسرے کے بڑے عزیز اور محترم دوست بن گئے. صحیح. صدیقی صاحب کے گھر کا ہر بڑا چھوٹا جگر صاحب کو بہت عزیز رکھتا تھا. یونیورسٹی اور شہر میں جگر صاحب محبوب اور مقبول تھے. اس زمانے میں بھی شراب کا بڑا زور تھا. اکثر غافل اور مست شہر سے لائے جاتے یونیورسٹی کے اندر کوئی نہ کوئی طالب علم مل جاتا جو ان کو رشید صاحب کے گھر پہنچا دیتا. وہ گھر پہ نہ ہوتے تو کمرے میں پہنچا کر وہ طلبہ ہی ان کی دیکھ بھال کرتے رہتے. ماہر القاضی صاحب نے بھی ان پر تعزیتی مضمون بڑا طویل لکھا ہے. اچھا. ہاں، وہ لکھتے ہیں کہ ان کے بالوں کی نکھری ہوئی لٹیں، ان پر ٹوپی عجیب انداز سے رکھی ہوئی، شیروانی کے تمام بٹن کھلے ہوئے، ملجگی قمیض جس کے دامن پر پان کے ہلکے ہلکے دھبے بھی تھے، تنگ موری کا پاجامہ، سیاہ پمپ جس کی پالش اور خاص طور سے فیتا اپنے پہننے والے کے اکھڑ پن اور بے نیازی کی زبان حال سے شکایت کرتا تھا. جی. مطلب پالش اس کو مدتوں سے نہیں ہوئی. اور جگر صاحب بڑی گرم جوشی سے ملے. ان کی محبت، توضیع اور التفات دیکھ کر ماہر صاحب لکھتے ہیں کہ وہ احساس فخر و محبت سے جھکے جا رہے تھے. جی. ماہر صاحب ایک مشاعرے میں ان کی آمد کا حال بیان کرتے ہیں. اس دور سرشاری میں جی
مشاعروں میں اسی حیت سے پہنچتے، بال بکھرے ہوئے، تیوری چڑھی ہوئی، پاؤں میں لغزش، ان کو دیکھتے ہی مشاعرے میں دھوم مچتی، انگلیاں اٹھنے لگتی اور اشارے کنارے ہوتے، کسی کے تو جوش سے ان کے آتے ہی مشاعرے میں دھوم مچ جاتی، انگلیاں اٹھنے لگتی، کسی کی تو جوش مسرت سے چیخ نکل جاتی۔ جی مشاعرے میں بیٹھ کر جگر صاحب اچھے شعر پر داد بھی دیتے اور برے شعر پر محفل میں ٹوک بھی دیتے تھے شاعر کو۔ کسی وقت نشہ زیادہ ہوتا تو 2-3 آدمی ان کو سہارے پکڑ کر اسٹیج تک لے جاتے، جھوم جھوم کر پڑھتے۔ عالم یہ بھی دیکھا کہ انہوں نے پڑھا آدھا مصرع، اے محتسب نہ پھینک، میرے محتسب نہ پھینک، اس کے بعد ذرا سے چونکے، اور پھر آپ باقی مصرع پڑھا، ظالم شراب ہے، ارے ظالم شراب ہے۔ اس والہانہ انداز میں پڑھا اور مشاعرے پر شراب سی برسا دی۔ جب تک یہی کئی منٹ تک یہی شعر مشاعرے میں گونجتا رہا، بڑے بڑے مولویوں کی زبان پر بھی ارے ظالم شراب ہے کی تکرار سنی گئی۔ اکثر تو مجمع ہی پڑھتا، صحیح، ارے ظالم شراب ہے، ارے ظالم شراب ہے۔ آپ نے تو ماشاءاللہ بڑا رنگ جما دیا۔ میں خیال ہے اب اس کو ہم یہیں پہ روکتے ہیں، یہیں پر روکتے ہیں، دوسرا حصہ باقی دوسری باتیں اور سب باتیں ہوں گی۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے زحمت کی، جائے چاہتا ہوں اللہ